مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از فرحت اشتیاق، قسط نمبر 3۔ لیزا بہت اچھی لڑکی ہے۔ اگلے روز وہ اور روبرٹو آفس میں ساتھ بیٹھے تھے۔ کام کے دوران جب کافی کے لیے وقفہ کیا گیا تب کافی کے گھونٹ لیتا روبرٹو اپنی بیوی اور بچے کی بات کرتے کرتے ایک دم ہی لیزا کے بارے میں بات کرنے لگا۔ یا وہ خود ملتی رہے گی یا پھر اس کا ذکر ہوتا رہے گا، ایسے جیسے پتہ نہیں وہ کتنی اہم شخصیت ہے۔ اس نے دل میں بیزاری اور کوفت محسوس کی، پر چہرے پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ ایسے بڑی لاؤبالی، لاپرواہ اور غیر سنجیدہ سی لگتی ہے، مگر وہ دوسروں کی بہت پرواہ کرنے والی بڑی پیاری لڑکی ہے۔ پتہ ہے سکندر، لاسٹ ایئر جب میری بیوی پریگننٹ تھی، ڈیلیوری کا ٹائم بالکل قریب تھا، تب اچانک ہی مجھے آفس کے کام سے 3-4 دنوں کے لیے اسپین جانا پڑ گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے لیے فکر مند تھا۔ میں اس کی ماں اور بہن سے اس کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے گیا تھا۔ لیزا ان دنوں چھٹیوں میں روم آئی ہوئی تھی۔ جانتے ہو جس روز میری بیوی کو اسپتال جانے کی ضرورت پڑی، تب اس کی ماں اور بہن سے بھی پہلے لیزا اس کے پاس پہنچی تھی۔ وہ اسے اسپتال لے کر گئی تھی۔ اس قصے میں بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں، مگر جب اسے قصے ہی میں کوئی دلچسپی نہ تھی تو کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی کہاں تھی۔ اس نے محض سر ہلا کر یہ تاثر دیا تھا کہ اس نے روبرٹو کی لیزا کے متعلق ساری بات سنی ہے۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا، اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، وہ چلا رہا تھا، وہ رو رہا تھا، اسے اندھیرے سے نکلنا تھا، کوئی کیوں نہیں آ رہا اسے اندھیرے سے نکالنے؟ وہ مدد کے لیے چلاتا بری طرح رو رہا تھا۔ اسے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تھی، وہاں کوئی تھا جو اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا، اس پر کہکے لگا کر ہنس رہا تھا۔ وہ بے چینی اور اضطراب میں کروٹیں بدل رہا تھا، وہ پورا کا پورا پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سوتے میں کہیں چلے جانے، کہیں بھاگ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے لبوں سے بہت ہلکی ہلکی بچاؤ بچاؤ اور ہیلپ ہیلپ کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ بے چینی سے ہاتھ پاؤں چلاتے اس نے یکدم ہی آنکھیں کھول دی تھیں۔ سکندر، میں چاہتا ہوں تم ہارورڈ میں ایڈمیشن لو۔ کھانے کی میز پر وہ چاروں موجود تھے۔ شہریار خان سکندر سے مخاطب تھے۔ ہارورڈ سے گریجویشن کے بعد پھر وہیں سے لاء پڑھو۔ جی پاپا، وہ مؤدب بنا جواباً گردن ہاں میں ہلا کر بولا تھا۔ ذہن نے اسے بغور دیکھا تھا۔ اسے سکندر کی فرما برداری اور سعادت مندی والی اس اداکاری سے نفرت تھی۔ پاپا کے سامنے اتنا اچھا بن کر آخر وہ خود کو کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ ان کی امو جان شہریار خان کے آگے مختلف ڈشز رکھ رہی تھیں۔ وہ اسی طرح شوہر کی خدمت میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ شہریار خان اس گھر کے حاکم اعلیٰ تھے۔ جو وہ پسند کرتے تھے وہ یہاں ہوا کرتا تھا، جو ناپسند کرتے تھے کسی کی مجال نہ تھی وہ کر سکتا۔ بیکار سی امید تھی، پھر بھی وہ امید سے باپ کی طرف دیکھتا رہا، شاید ابھی وہ اس کے بارے میں بھی اپنی کسی خواہش کا اظہار کرے۔ زین، میں چاہتا ہوں تم یہ پڑھو، زین تم فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا، مگر اس کی حسرت ہی رہی تھی۔ سکندر شہریار کے آگے انہیں وہ نہ کبھی نظر آیا تھا نہ ہی آ سکتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے سکندر کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ اس کے کریئر، پروفیشن اور مستقبل کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا پلان کر رکھا ہے، وہ یہ سب کچھ سکندر کو بتا رہے تھے، اور وہ جی پاپا، اچھا پاپا اور اوکے پاپا کہتا ان کے ہر پلان سے اتفاق کر رہا تھا۔ سکندر کی تمام تر کریئر پلاننگ شہریار خان نے کر رکھی تھی، جبکہ زین شہریار کے لیے ان کی کوئی کریئر پلاننگ نہ تھی۔ وہ جہاں پر بھی پڑھنا چاہے اور جو کچھ بھی پڑھنا چاہے انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ پیسہ اس پر بھی خرچ کریں گے، مگر اس کے لیے ان کے اس طرح کے کوئی خواب نہ تھے جیسے سکندر کے لیے۔ اور ان کے گھر کی اس اگلی ڈکلنگ نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے دینا تھا جو وہ اس سے امیدیں اور آس باندھتے۔ ان کی امیدوں کا مرکز تو ان کا 18 سالہ ولی عہد شہزادہ سکندر شہریار تھا۔ وہ اپنے اندر بہت سی کڑواہٹ محسوس کرتا ہوا سوچ رہا تھا۔ وہ کھانے کے بعد کمرے میں آ گیا تھا۔ عجیب سی ایک سوچ اس کے اندر آئی تھی، کاش ایسا ہو سکندر کا ہارورڈ میں داخلہ نہ ہو سکے۔ گو ناممکن سی بات تھی، پھر بھی وہ سوچ رہا تھا، سکندر ہمیشہ ہی تو فاتح عالم نہیں ہوا کرتا، سکندر کبھی ہار بھی تو جاتا ہے، تو اب کی بار کیوں نہیں؟ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا تھا جہاں تمام افراد غیر معمولی تھے، ہائی اچیورز تھے۔ اس کے دادا، اس کے پاپا، اس کا بھائی۔ اس کے پاپا بڑے فخری انداز میں اپنے والد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ اس زمانے میں کیمبرج پڑھنے گئے تھے جب کسی کا بچہ اگر میٹرک پاس کر لیا کرتا تھا تو ماں باپ کے خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ وہ اس زمانے میں نہ صرف یہ کہ کیمبرج میں پڑھ کر آئے تھے، بلکہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنی ذہانت و قابلیت کا سکہ جما کر آئے تھے۔
پھر اس کے پاپا جو ہارورڈ کے فارغ التحصیل تھے، وہ وہاں کے گولڈ میڈلسٹ تھے۔ اس کے پاپا ایک مغرور آدمی تھے۔ ایسے ویسے لوگ اور ایسی ویسی کارکردگی تو ان کی نگاہ میں جج ہی نہ سکتی تھی۔ وہ اپنے اونچے خاندان، اعلیٰ نسب اور اپنی خاندانی ذہانت و قابلیت پر فخر کیا کرتے تھے۔ پیسہ تو بہت لوگ کما لیتے ہیں، پیسہ ہونا خوبی کی بات نہیں۔ خوبی کی بات تو آپ کا اعلیٰ نسب اور اعلیٰ علمی و تعلیمی قابلیت کا ہونا ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ آپ نے پیسہ بھی کما لیا ہو تو یہ اصل فخر کی بات ہے۔ اس نے بچپن سے اپنے پاپا کے منہ سے یہی جملے سنے تھے، مگر دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کے طے کردہ معیار کے مطابق ذہین و قابل نہ تھا۔ وہ غیر معمولی قابلیت، ذہانت اور مثالی وجاہت کی حامل اپنی فیملی میں شاید بدصورت ہی ٹھہرتا۔ اس کے والد ایک بے تحاشا ہینڈسم آدمی تھے، ایک بھرپور مردانہ اور روبدار شخصیت کے حامل، مضبوط جسم، لمبا قد، چوڑا سینہ، چہرے پر گھنی مونچھیں، گہری سیاہ آنکھیں جن میں خوبصورتی اور ذہانت دونوں چھلکتی تھیں، لمبی مغروریت لی ناک، کشادہ پیشانی۔ وہ چلتے تو یوں لگتا کسی ریاست کا حاکم چلا آ رہا ہے، بولتے تو ان کی شخصیت کے روب، بھاری مردانہ آواز اور جاہ و جلال کے آگے بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جایا کرتا۔ وہ زندگی میں ہر جگہ، ہر میدان میں کامیاب ہوئے تھے۔ وہ ورلڈ بینک میں ایک انتہائی اونچی اور اہم پوسٹ پر جاب کر رہے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پاکستان میں اپنے خاندانی بزنس کو سنبھالنا تھا، جسے ابھی اس کے دادا سنبھال رہے تھے۔ شہریار خان کی ملازمت کے سبب وہ لوگ واشنگٹن میں رہتے تھے۔ ان کی فیملی 4 افراد پر مشتمل تھی۔ شہریار خان، ان کی ماں جنہیں وہ بھائی امو جان بلایا کرتے تھے، اور وہ دونوں بھائی۔ ان کی ماں ایک بڑی ہی نرم خو اور مہربان خاتون تھی، دتھے سروں میں بولنے والی، ہر ایک سے ہمدردی کرنے والی، اپنے بچوں اور شوہر پر جان چھڑکنے والی وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ MBBS ڈاکٹر تھیں، مگر شادی کے بعد شہریار خان کے کہنے پر انہوں نے شوہر اور پھر بعد میں بچوں کی خاطر اپنے کریئر اور پروفیشن کی قربانی دے کر خود کو پوری طرح اپنے گھر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ شہریار خان کا جس طرح کا مزاج تھا، وہ جس طرح اپنی بات منوانے کے عادی تھے، جس طرح کی حاکمانہ ان کی طبیعت تھی، ایسے مزاج کے حامل شخص کے ساتھ گزارا کرنا ان کی امو جان ہی کا وصف تھا۔ وہ شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے والی اور شوہر کی ہر بات کو حکم کا درجہ دینے والی خاتون تھیں۔ ان کے شوہر نے کہہ دیا ہے، بس ان کے لیے حکم ہو گیا ہے۔ وہ شکل و صورت میں اپنی ماں پر تھا، اور ان کی ماں ایک خوبصورت خاتون تھی، سو وہ بھی خوبصورت تھا، مگر اس کا قد کاٹ اپنے باپ جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے وہ روب اور ذہانت نہیں جھلکتی تھی جو اس کے باپ کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی تھی۔ اس کی شخصیت میں وہ کرزما نہیں تھا جو اس کے باپ کی شخصیت میں تھا۔ یہ سب اگر کسی میں تھا تو صرف اور صرف سکندر شہریار میں۔ اسے اپنے بھائی کے ساتھ نہ دیکھا جاتا تو وہ ایک خوش شکل، ہینڈسم اور چارمنگ لڑکا تھا، مگر جہاں وہ دونوں بھائی ساتھ ہوتے وہ پس منظر میں چلا جایا کرتا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سکندر شہریار اور زین شہریار ایک ساتھ کسی جگہ پر ہوں اور دیکھنے والے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بہت بچپنے میں وہ اس چیز کو زیادہ محسوس نہیں کیا کرتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے پاپا سکندر کو اس سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کی عمروں میں 10 ماہ کا فرق تھا۔ وہ سکندر سے 10 ماہ چھوٹا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سکندر سے دنیا میں آنے میں 10 ماہ پیچھے نہیں، بلکہ اسے زندگی بھر ہر میدان میں سکندر سے چند قدم پیچھے رہنا تھا۔ جب وہ دونوں بھائی چھوٹے تھے، وہ تب بھی محسوس کرتا تھا کہ پاپا کے لیے جو اہمیت سکندر کی ہے وہ اس کی نہیں ہے۔ وہ سکندر کو اس سے زیادہ اس لیے اہمیت دیتے ہیں کیونکہ سکندر ان کے جیسا ہے۔ سکندر بچپن کی بچگانہ باتوں میں بھی ذہانت کا غیر معمولی مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ زین نے ریموٹ کنٹرول والی گاڑی کھلونے کی دکان پر پسند کی تھی، اور سکندر نے اسکریبل۔ شہریار خان تو بڑے بیٹے کی اس ادا پر نہال ہی ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اسے تو محض ریموٹ کنٹرول والی کار ہی دلوائی تھی، جبکہ سکندر کو اسکریبل کے ساتھ ریموٹ کنٹرول والی کار، ایروپلین اور کھلونوں کی سپورٹس کارز کا ایک پورا سیٹ بھی دلوایا تھا۔ اس کے دل کو چوٹ لگی تھی، اسے دکھ ہوا تھا، وہ گھر آ کر اپنی کار سے کھیلا بھی نہیں تھا۔ شام میں سکندر اپنے کھلونے لے کر اس کے پاس آ گیا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ کھیلنے کی دعوت دے رہا تھا۔ شہریار خان نے ہر وہ چیز جو اسے نہیں صرف سکندر کو دلائی ہوتی تھی، سکندر اس کے ساتھ شیئر کیا کرتا تھا۔ سکندر اس سے پیار کرتا تھا، وہ کبھی اس کے ساتھ کھیل لیا کرتا، اور کبھی اگر شہریار خان کے جانبدارانہ رویے پر اس کا دل زیادہ دکھا ہوا ہوتا تو بدتمیزی سے اسے اپنے کمرے ہی سے نکال دیا کرتا تھا۔ عجیب سا رشتہ تھا اس کا اپنے بھائی کے ساتھ، کبھی اسے اس پر پیار آتا، اس کے ساتھ کھیلنے کو جی چاہتا، اور کبھی کبھی وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا حریف نظر آتا، پھر اسے سکندر سے نفرت ہونے لگتی۔
وہ اپنے پاپا کی نگاہوں میں کبھی بھی اہمیت اس لیے نہیں پا سکتا کہ اس کے مد مقابل ہر جگہ پر سکندر موجود تھا۔ سکندر ہر سال اسکول میں ٹاپ کرتا تھا اور وہ اپنی کلاس میں سیکنڈ تھرڈ پوزیشن لیا کرتا تھا۔ اسکول ایک ہی تھا تو رزلٹ بھی ایک ہی دن ہوا کرتا تھا۔ اس کی رپورٹ کارڈ پر ایک افسوس بھری نگاہ ڈالنے کے بعد شہریار خان کی توجہ کا اصل مرکز سکندر ہوا کرتا تھا۔ وہ سکندر کو ہرانے کے لیے ہر سال گزشتہ سال سے زیادہ محنت کیا کرتا تھا۔ عجیب سی ایک ریس لگی تھی، ایک غیر اعلانیہ مقابلہ تھا جو اس کا اپنے بھائی سے تھا۔ وہ سکندر سے آگے نکل سکے، اس سے زیادہ اچھے مارکس لا سکے، مگر تمام تر کوششوں کے باوجود سکندر سے پیچھے ہی رہتا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس کے مارکس تو زیادہ ہوتے، مگر کہیں نہ کہیں وہ سکندر سے پھر پیچھے ہی ہوتا۔ وہ مڈل اسکول میں تھا۔ مڈل اسکول میں اس کا آخری سال تھا، جبکہ سکندر اس سے ایک کلاس آگے ہونے کے سبب مڈل اسکول سے نکل چکا تھا۔ اس سال اس نے بے تحاشا محنت کی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھا تھا، یہاں تک کہ بعض دفعہ تو امو جان نے اسے اتنا پڑھتے دیکھ کر آرام کرنے اور پڑھائی کو اتنا سر پر سوار نہ کرنے تک کی تاکید کی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ اسے اس بار سکندر سے اگر آگے نہیں نکلنا تھا تو کم از کم اس کے برابر تو آنا تھا۔ اسے وہ کر کے دکھانا ہے جو سکندر کر کے دکھا چکا ہے۔ اور پھر جب ان کا رزلٹ آیا تو اس نے نہ صرف یہ کہ اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی تھی، بلکہ پورے مڈل اسکول میں بھی اس نے ٹاپ کیا تھا۔ سکندر اس کی کامیابی پر بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے اسے گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ مجھے پتا تھا زین، اس بار تمہیں ایسا ہی کوئی کارنامہ کرنا ہے، پڑھائی بھی تو کتنی کی تھی تم نے۔ اسے لگا تھا سکندر اس سے جلے گا، ناخوش ہوگا، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ شاید یہ مقابلہ بازی یک طرفہ تھی، یہ شاید سکندر اسے اس قابل ہی نہ سمجھتا تھا کہ اس سے مقابلہ کرتا۔ اس نے جل کر سوچا تھا۔ اس نے فخری انداز میں اپنا رزلٹ باپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اسے امید تھی آج وہ باپ پر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ سکندر شہریار سے کسی بھی طرح کم نہیں، اس قابل ترین خاندان میں وہ کسی سے کم نہیں۔ گڈ، ویل ڈن زین، اچھی کوشش کی ہے تم نے۔ اس کا مطلب ہے اگر تم کوشش کرو تو اس سے بھی بہتر رزلٹ لا سکتے ہو۔ اوور آل 88% ہے نا تمہاری؟ لاسٹ ایئر سکندر نے مڈل اسکول میں ٹاپ کیا تھا تو اس کی 92% تھی۔ تم بھی اگر اور محنت کرو تو اتنی اچھی پرسنٹیج لا سکتے ہو۔ باپ کے ان ریمارکس پر اس کی ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ وہ کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی محنت کر لے، وہ سکندر شہریار سے ہمیشہ پیچھے رہے گا۔ وہ اس روز اپنے کمرے میں چھپ کر گھنٹوں رویا تھا۔ اس کے باپ کو احساس تک نہ ہوا تھا کہ اپنے چند جملوں سے انہوں نے اپنے معصوم بیٹے کا دل کس بری طرح توڑا تھا۔ اس روز سے پہلے تک اسے سکندر سے صرف حسد محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے ہرانا چاہتا تھا، مگر اس روز کے بعد اسے سکندر سے عجیب سی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سکندر سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ سکندر اس سے جتنا پیار کرتا، اسے جتنا اپنی طرف کھینچتا، وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتا، اس سے الگ الگ رہتا۔ تم نے میرے ساتھ کھیلنا کیوں چھوڑ دیا ہے زین؟ اپنے الگ دوست بنا لیے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہو، کیوں؟ وہ اس کے پاس آ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے صرف 10 ماہ بڑا تھا، مگر پیار یوں کرتا، اس کی فکر یوں کرتا گویا اس سے کئی سال بڑا ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ کھیلنے میں مزہ نہیں آتا سکندر۔ تمہارے کھیل بھی کیا ہوتے ہیں؟ پاپا کو خوش کرنے کے لیے تم نے سوئمنگ کرنی ہوتی ہے یا رائڈنگ، کیونکہ اس سے سٹیمنا بڑھتا ہے، جبکہ مجھے فٹ بال کھیلنا ہوتا ہے۔ تمہاری طرح پاپا کی خوشامد کرنے کے لیے میں یہ بورنگ کام نہیں کر سکتا۔ وہ اچھی خاصی بدتمیزی سے بولا تھا۔ سکندر کے چہرے پر ایک دم ہی شرمندگی اور دکھ آ گیا تھا۔ اس کے تلخ اور بدتمیز لہجے نے سکندر کے دل کو دکھایا ہے، وہ جانتا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے دل کو کٹھور بنا لیا تھا۔ سکندر ہر چند کوشش کرتا رہتا تھا کہ وہ اس سے قریب ہو جائے، مگر اس نے اس کی کوششوں کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیا تھا۔ اس نے اپنے دوست، اپنی دلچسپی، سب سکندر سے اس حد تک الگ کر لی تھی کہ بعض اوقات دن بھر میں صرف کھانے کی میز پر ہی ان دونوں بھائیوں کی ملاقات اور گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اس نے خود کو بظاہر بڑا لاپرواہ اور مضبوط سا بنا لیا تھا، جیسے اب اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاپا سکندر کو اس سے زیادہ کیوں اہمیت دیتے ہیں، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سکندر سے ہمیشہ پیچھے کیوں رہ جاتا ہے، وہ اس کی طرح غیر معمولی کیوں نہیں۔ مگر 17 سال کی عمر میں وہ اندر سے آج بھی وہی بچہ تھا جو باپ کی ایک نگاہ التفات کا متمنی رہا کرتا تھا، جو چاہتا تھا وہ سکندر سے بڑھ کر کچھ ایسا کر دکھائے کہ اس کے پاپا اسے سکندر کی مثال نہ دے سکیں، بلکہ سکندر کو اس کی مثال دیں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔